जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इतनी शर्मिंदगी की बात है कि पाकिस्तान में करप्शन इस तरह फैल गई है कि अब प्रोफ़ेसर भी पैसे दे रहे हैं कि हमें वाइस चांसलर लगा दें। 2-2 करोड़ रुपए लेके प्रोफ़ेसर यूनिवर्सिटियों के प्रोफ़ेसर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक सूबा है पंजाब, जहाँ से मेरा ताल्लुक है। वहाँ पे हमारी एक यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी बड़ी मशहूर है, प्री पार्टीशन बड़ा नाम है उसका जनाब। पंजाब के अंदर जो मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्टर साहब, जो हालाँकि मिनिस्टर का काम नहीं है वाइस चांसलर लगाना, इट्स अ जॉब ऑफ ए गवर्नर, लेकिन मिनिस्टर भी रोल प्ले करता है। सुनने में आया कि मिनिस्टर साहब जो हैं, उनके ड्राइवर को यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर साहब ने कोई 2 करोड़ रुपया दिया और कहा कि दें, मैं जनाब का ताबेदार रहूँगा। हम ये तो सुनते थे कि सियासतदान चोरी करते हैं, करप्शन करते हैं। ये उल्टा चीज़ सामने आ गई है। ये उल्टा चीज़ सामने आ गई है कि प्रोफ़ेसर मिनिस्टर को कह रहे हैं कि मेरे से 2 करोड़ ले लो और मुझे वीसी लगा दो और बाद में फिर कुछ और भी करेंगे। क्योंकि ज़ाहिर बात है यूनिवर्सिटियों के पास बड़ा बजट होता है, बड़ा पैसा होता है। मैं इसको अगर देखूँ प्योरली मॉरल ग्राउंड पे, तो ये प्रोफ़ेसर साहब जो हैं, ये बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? इट्स अ पॉइंट, क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को? 1 नंबर बात। दूसरी बात, कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आपकी उम्र कम से कम 55 प्लस होगी। कब्र में अब आपको प्यारे होने वाले हैं, रिटायर हो जाएँगे, उसके बाद अल्लाह अलग एंड आपको न कब्र भी याद नहीं आ रही है आपको, मरना भी याद नहीं आ रहा। चलिए अखलाकियात का तो आपने जनाज़ा निकाल दिया, वो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिस मुकाम पे आप पहुँचे हैं, पता नहीं आपकी डिग्रियाँ चेक करवाई जाएँ या आपके रिसर्च पेपर्स चेक कराए जाएँ। आपने कौन-सी किताब जो है पता नहीं टूटी-फूटी लिखी है, कहाँ से लिखी है, क्या लिखा है। मतलब आपने हदें क क्रॉस कर दी। ठीक है जी, आपने हदें ही क्रॉस कर दी हैं कि आपने ये मतलब आपको हयात मॉरल ग्राउंड का पता है। ना आपने मज़हब का फैक्टर देखा, ना आपके अंदर कोई नेशनलिज़्म है। ठीक है जी। अब यूनिवर्सिटियों के चांसलर अमूमन टेन्योर ख़त्म होते हैं, चांसलर लगने होते हैं उन्होंने। लेकिन ये जो वीसी साहब हैं उन्होंने कहा जी पंजाब यूनिवर्सिटी। मुझे ये बताएँ कि वो जो लड़का यूनिवर्सिटी से पास होके किसी ग्रेड 17 में जाके मुलाज़मत करेगा, हम उससे क्या उम्मीद करें? जब इधर 55, 56, 57 साल के बाबे जिनकी टाँगें कब्रों के अंदर हैं, वो भी ये फैसले कर रहे हैं कि नहीं भाई ना असां पैसे कमा के तो जन्नत च जाना। मतलब कोई आपके अंदर यार कोई मॉरल स्टैंडिंग ही नहीं है। क्या क्या लोग हैं आप? आप क्या अब ये शोर मचा हुआ है जी कि जी वो चांसलर लगना है जी मैंने। क्या तमगा आपको मिल जाएगा? क्या त वाइस चांसलर क्या होता है? अगर देखा जाए तो वाइस चांसलर क्या है? एक हेड क्लर्क है और क्या है? पढ़ाना कोई नहीं है। सारा टाइम जो है वो यूनिवर्सिटी के मामलात देखने हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देखनी है। मेरा क्योंकि पढ़ाने से ताल्लुक है, रहा भी है। मैंने बहुत सारे वाइस चांसलर्स को देखा है, शर्म आती है। मैं ऐसे-ऐसे वाइस चांसलर्स को भी जानता हूँ कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक नौकरी तो बड़ी टिका के गुज़ारी, फिर उनको किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर लगा दिया गया और वहाँ पे आके उन्होंने वो पैसे कमाए, वो प्रोजेक्ट्स लिए वहाँ पे, वो कंस्ट्रक्शंस करवाई। प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन होगी तो पैसा आएगा ना। मैं एक वीसी साहब को जानता हूँ, वो वीसी साहब एक यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ पे जाके उन्होंने कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन शुरू करा दी और फिर क्या करते हैं, बंदे को फ्रंटमैन पे रख के और उसको कहा कि तू अब सारे कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मिलेंगे। वो जितनी देर वो रहे, सारे कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं की कंपनी को मिले, कंपनी को सारे कॉन्ट्रैक्ट मिले।
اینڈ دین پھر ایک اور شرمندگی کی بات بھی ہے کہ جب وہ وی سی صاحب چلے جاتے ہیں، جو بعد میں وی سی صاحب آتے ہیں، میں ایک اور یونیورسٹی کا ذکر کر رہا ہوں، میں نام نہیں لینا چاہتا، ایسے پھر وہ ہوتا ہے۔ جو نئے وی سی صاحب آئے، انہوں نے نہیں یہ کہا کہ ہمیں اس کو، یہ جو کرپشن ہوئی ہے، چوری ہوئی ہے، اس کو ہمیں تھوڑا سا انرتھ کرنا چاہیے، یا کوئی ایگزامپل سیٹ کرنا۔ وہ جو ہے یار چپ کرو یار، پیٹی پرانے اپنے دوست ہیں یار، تعلق والے ہیں، پرانے جانتے ہیں، اب اچھا نہیں لگتا، اب ان کو میں کیا کروں، چلو جو کرتے رہے، پھر مٹی پاؤ۔ ایسے تو ہوتا ہے یہاں پہ۔ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے کیا سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے؟ ہم نے پنجاب یونیورسٹی لاہور نے اس سے کیا سٹینڈرڈ سیٹ کیا، کیا مورل گراؤنڈ تیار کی ہے؟ یہ جو بچے، آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر جب میں یونیورسٹی جب جاتا تھا، پڑھاتا تھا، تو مجھے بتایا گیا اس وقت جو ڈیٹا تھا کہ پاکستان میں صرف جو پاکستانی یوتھ ہے، only 5 to 6% of the youth ends up at the university level۔ اور میں یقین کر کے میں نے اس وقت اسٹوڈنٹس کو کہتا تھا کہ آپ لوگ لکی ہیں کہ آپ کو یونیورسٹی کا دروازہ جو ہے وہ نصیب ہوا۔ ان بچوں سے چیک کریں، پوچھیں جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن یونیورسٹی نہیں کبھی گئے۔ ہمیں موقع ملا، ماں باپ نے پڑھا، عزت دی، اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹی میں بھیجا۔ آج ایک بچے کو کالج بھیجنا، یونیورسٹی بھیجنا، اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ جاب، پرٹیکولرلی ہم جیسے لوگ جو گاؤں سے آئے ہیں۔ میں تو ایک گاؤں سے آیا ہوں بھائی، تو میں جب جس اسکول میں گاؤں میں پڑھتا تھا، nobody ended up in a university۔ I think ایک لڑکا ان میں تھا جو یونیورسٹی میں کیا، اور پھر اس نے گورنمنٹ جگہ پہ جاب کر رہے ہیں وہ آج کل۔ nobody۔ وہ گاؤں کے اسکول میں پڑھتا تھا۔ پھر میرے پیرنٹس ڈیسائیڈڈ بہت چھوٹی عمر میں کہ اس کو شہر بھیج دو، یہ وہاں جا کے پڑھے۔ تو ہم تو یونیورسٹی میں بڑے خواب لے کے آتے ہیں، جو گاؤں سے لوگ آتے ہیں۔ ہم پنڈوں کے لوگ تو بڑے ہمارے خواب ہوتے ہیں، ہماری بڑی ایک ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے کہ یار جائیں گے، یار وہاں پہ ترقی کریں گے، پڑھیں گے۔ اگو انجدے جو پروفیسر 2-2 کروڑ دے کے وی سی لگنا چاہتے ہیں۔ اور اس سے بڑا سکیم جو ریسرچ پیپرز کا سکیم ہے، کیونکہ فیکلٹی کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ریسرچ پیپر چھاپو، زیادہ سے زیادہ ریسرچ پیپر چھاپو، ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ پہلی بات، یونیورسٹی کی رینکنگ اس سے اچھی ہوگی۔ وہ سارے ایک ایک ریسرچ پیپر میں 6 لوگوں کے نام ہوتے ہیں۔ وہ ہوتا کیا، میں نے اگر ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے، میں نے اوبلائج کرنے کے لیے 5 لوگوں کا نام لکھ دیا یا 3 لوگوں کا نام لکھ دیا۔ دوسرے بندے نے اپنا لکھا ہے تو اس نے 3 لوگوں کا لکھ دیا۔ اس ریسرچ پیپر میں اس بندے کا کوئی کمال نہیں ہے، صرف اس کا نام ہے، کیونکہ اس کو وہ 3 لوگ جو ریسرچ پیپر لکھ رہے ہیں، وہ لکھا تو ایک ہی ریسرچ پیپر ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ 3 ریسرچ پیپر ہو گئے ہیں ان کے، کیونکہ تینوں نے ایک دوسرے کا نام بیچ میں لکھ دیا۔ یہ 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 مورل ڈیکیڈنس نہیں ہے، کیا ہے یہ اخلاقی گراوٹ نہیں ہے تو کیا ہے؟ میں نے کچھ ریسرچ پیپر لکھے تھے، میں ببانگ دوہل کہہ سکتا ہوں، بات نہیں کرنی چاہیے، کہ میں نے وہ خود لکھے تھے، ٹھیک ہے؟ اور مجھے کوئی ریسرچ پیپر لکھنے کا اتنا شوق بھی نہیں تھا، کیونکہ مجھے سمجھ لگ گئی تھی یہ سب فراڈ ہے۔ فراڈ اس سینس میں کہ ریسرچ پیپر لکھو، میں ریسرچ پیپر لکھتے ہی اس میں تھا جس میں مجھے اچھا لگتا تھا، جو ٹاپک مجھے اچھا لگتا تھا اس پہ میں ریسرچ پیپر لکھتا تھا۔ میری ویب سائٹ پہ پڑھے ہوں گے تو خیر اینی ہاؤ، تو جو میں لکھتا تھا اب، اور ایک دفعہ تو کئی دفعہ تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ریسرچ پیپر چھپوانا ہے تو آپ کو پہلے تو ایکسیس ہی نہیں ملے گی، اور پھر اگر مل بھی جائے گی تو آپ کو کہا جائے گا کہ ہمارے اس بندے کا نام ایڈ کر دیں۔ میں نے پہلی دفعہ جب ریسرچ پیپر ایک دفعہ لکھا 2016 کے 15 کے 17 کی بات، پولیس اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم پہ لکھا، تو مجھے کہا گیا جناب کہ آپ کا ریسرچ پیپر ہم قبول نہیں کریں گے، اس میں یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے۔ میں نے کہا جی طریقہ کار کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ ہمارا اس میں نام لکھ لیں گے نا، ٹھیک ہے، ہمارے کسی بندے کا، تو چھپ جائے گا۔ وہی ہوا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ میں نے وہ پیپر بھی لکھا، بعد میں اس کی غلطیاں بھی ٹھیک کرائیں، بعد میں انہوں نے کیا کیا، اپنے مرضی کے بندے یا کسی کا نام لکھنا تھا لکھ دیا، اینڈ اٹ آل وینٹ ویل۔ اور اس وقت تباہی مچی ہوئی ہے پاکستان کے اندر۔ مجھے وہ ڈاکٹر صاحب ہمارے دوست ہیں قطر میں،
انہوں نے مجھے روز میسج کرتے ہیں، کہتے ہیں جی چیمہ صاحب دیکھیں یہ جرنلز ہیں، پال پاکستان یہ وہ، یہ فیک جرنلز ہیں، پاکستان کے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ان کو کہا ہوا وہ میڈیکل کے کچھ جرنلز ہیں، وہاں پہ آرٹیکل لکھتے ہیں وہ، تو دیکھیں یہ فیک ہیں، اس میں 150 $200 دے کے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں اینڈ دیٹس اٹ۔ کیا ہم ایسے پروفیسر تیار کر رہے ہیں، ایسے اسٹوڈنٹس تیار کر رہے ہیں، ایسے اکیڈمکس تیار کر رہے ہیں، نیچے ساری کی ساری کرپٹ لاٹ آ رہی ہے جو $200 $150 دے کے ریسرچ پیپر لکھوا لیتی ہے، پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مطلب میں بتائیں میں کدھر جاؤں، میں کس کو کیا بتاؤں یار، کہ کتنا زیادہ تکلیف دہ منظر ہے اس وقت۔ آپ ہر ریسرچ پیپر جو آپ نے لکھنا ہے اس کے لیے آپ کانٹیکٹس ہونے چاہیے۔ مجھے یاد ہے میں جب پیپر لکھتا تھا تو میں بڑے بڑے جگہوں میں جواب ہی نہیں دیتے تھے، حالانکہ چلو اوریجنل آئیڈیا ہوتا تھا، خود خود کوشش کرتے تھے، محنت کرتے تھے۔ سو پاکستانی پروفیسرز کیا کر رہے ہیں، خاص طور میں سب کے بارے میں نہیں کہہ رہا، بڑے بڑے اچھے کام کر رہے ہیں لوگ، بڑی بڑی محنت کر رہے ہیں۔ یہ جو پنجاب یونیورسٹی والے ہیں یہ تو خیر ہی کرتی انہوں نے، اور اس میں منسٹر صاحب بول پڑا ہے، منسٹر نے کہا ہے مجھے آفر ہوئی ہے کرپشن۔ اب یہاں تو نام لینا چاہیے اس پروفیسر کا، وہ نام بھی نہیں لے دیا گیا، شاید منسٹروں، تو انہوں نے کہا اسی کو یار اسی سے یہی پیسے پکڑتا پکڑتا ہوگا ڈرائیور تک ہی پہنچ جو، جو بندہ ڈرائیور تک پہنچ گیا انہوں نے کہا سارا ہے یار اپنے باس نو کہہ دینا، ہو سکتا ہے باس جو ہے وہ اور 10 جگہوں پہ پیسے پکڑتا ہو، ایک جگہ پہ باس نے اس طرح کا رولا پاتا ہوا ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ ایک جگہ پہ رولا ڈال دیا ہو باس نے اور ساری کی ساری بات جو ہے وہ رفو چکر ہو گئی ہو۔ سو یہ دیکھیں پاکستان کی مورل ڈیکیڈنس جو ہے نا وہ اس بیس پہ آ گئی ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں کے اندر وائس چانسلر پیسے دیتے ہیں اور کہتے ہیں سانو وی سی بنا دیو تو ساڈے کو پیسے لے لو، اینڈ بعد پھر ہم جانے اور حکومت پاکستان جانے۔ اب یونیورسٹیوں میں اگر پیسے نہ دو تو فیکلٹی کو کہیں لو جی یونیورسٹیوں میں پیسے نہیں لبے۔ اس وقت پاکستان کی یونیورسٹیوں کے جو بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے برے حالات دیکھوں تو ہمیں جو پروفیسر دوست ہمارے بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی جان ہمارے پاس صرف سیلری دینے کے پیسے ہیں، سیلری دینے کے پیسے ہیں، یعنی کہ یونیورسٹیوں کے پاس اتنا بجٹ ہے کہ جو پیسے ان کو دیے جاتے ہیں ان میں سے 90% پیسہ جو ہے وہ ان کی سیلریز میں چلا جاتا ہے، پیچھے 10% 15% 20% رہ جاتا ہے، اس سے چھوٹا موٹا کام کر لو۔ سو وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی فیسیں بھی کم ہیں، مطلب عجیب قسم کی سچویشن ہے کہ مورل ڈیکیڈنس ہے، کانسٹیٹیوشن لا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنے اسٹیچر کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرا اسٹیچر، میں پروفیسر ہوں یونیورسٹی کا، میں یونیورسٹی کا پروفیسر ہوں، میں جانا جاتا ہوں، میں جب کلاس میں جاتا ہوں بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں جب یونیورسٹی جاتا ہوں تو استاد لوگ مجھے استاد کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، یہاں پہ استاد کٹا دے صاحب ایک نے پتا ہے چلیا پائے دے انہوں دے حالات ہی بڑے پڑے نے ان پروفیسرز کے۔ اٹس سو شیمفل فرینکلی اسپیکنگ، بڑی ہی مجھے شرم آئی اور میں نے بڑا پریشان ہوا کہ یار یہ کس طرح کے لوگ ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم ایسے ہی اسی طرح ہمارا پھر کیوں ہم دنیا میں وہ جیسا کہتے ہیں نا مقام ہمارا پھر کیسے پیدا ہوگا کہ جب ہم نے ہمارے استادوں نے ہی کرپشن کرانی ہے، یا پھر یہ ہے کہ استاد کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ پیسے دے ہوگے تو وی سی لگے گا، یہ بھی تو ایک سسٹم ہے نا کہ وی سی صاحب کو پتا ہے یار پیسے دے آئیں گے تو میں وی سی لگ جائیں گا، باقی پھر میں لال لوں گا کیونکہ منسٹر صاحب جو ہیں وہ بغیر پیسوں کے وی سی نہیں لگاتے۔ اس چیز کا تو مجھے بڑے اچھے سے پتا ہے کہ آپ ٹرنس ہونا چاہیے وی سی لگنے کے لیے، میں بہت ساری یونیورسٹیوں کے وی سی اور ڈینس کے حوالے سے مجھے کچھ پرسنل انفارمیشن پتا ہے، ہمارے ٹیچر ہیں دوست ہیں تو وہ اکثر کوئی نہ کوئی خبر سننے کو ملتی ہے، یار اس کا یہ مسئلہ ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے، تعلق کانٹیکٹ چاہیے، ایکسیس چاہیے،
गवर्नर तक, प्रेज़िडेंट तक, तब जाके आपके मसले होते हैं। पिछले दिनों इस्लामाबाद की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के वीसी के लिए अपॉइंटमेंट आई थी, तो उससे उसके बोर्ड में मेरे बड़े अच्छे दोस्त बैठे हुए थे। तो मुझे ट्रस्ट मी लोगों को पता था मेरी उनसे अच्छी दोस्ती है, ट्रस्ट में मुझे 3-4 लोगों ने कॉन्टैक्ट किया। कह रहे यार वो प्लीज़ उनसे ज़रा बात करें, आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं। मैं उनको फ़ोन करूँ, मैंने कहा जी इस तरह के मैसेज आ रहे हैं, वो कहते हैं जी हम सबको एंटरटेन करेंगे, लेकिन मैं मेरिट से 1% नहीं लूँगा, जो मेरिट है। वो पता नहीं किसको उन्होंने किया, वो कहते हैं बाद में उन्होंने मुझे बताया कि हमने जिसको रिकमेंड किया था, वो पता नहीं लगा कि नहीं लगा, तो यूनिवर्सिटी खुद ही चेंज कई दफ़ा कर लेती है। वो कहते थे अगर यूनिवर्सिटी ने खुद चेंज करने की कोशिश की, तो मैं तो विथड्रॉ कर जाऊँगा, मैं उम्र की इस हिस्से में मैं अपना ये दब्बा नहीं लेना चाहता। मैंने कहा जी ठीक है, बिल्कुल आपकी एक चॉइस है। एनी हाउ ये है पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों के प्रोफ़ेसरों का ये हाल है, तो फिर बच्चे भी फिर मुझे ही होने दें।